اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، علماء کرام اور مومنین اعظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی نبوت و امامت کے ذیل میں کہ قانون جو ہے وہ انسانوں کے لیے ایسا قانون کہ جو انسانوں کو خداوند عالم کے قرب میں اور کمال تک پہنچائے، وہ فقط خدا ہی بنا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے نبی اور امام بھیجے، اور کوئی بھی زمانہ جو ہے نبی یا پھر امام سے خالی نہیں رہا۔ ہر نبی کا آگے ایک یا چند وصی یا 12 وصی بھی رہے ہیں جو کہ اس قانون کو، نبی کے اور خدا کے بتائے ہوئے قانون کو جو ہے محفوظ رکھتے تھے، اس کی حفاظت بھی کرتے تھے، اس کی تشریح بھی کرتے تھے، لوگوں کو عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اور امام کا اصلی جو ہے وظیفہ، امام کا جو ہے وہ کام ہے، وہ ہے کہ انسانوں کے ظاہر پر جیسے وہ حاکم ہے، اس کی خبر رکھتا ہے، انسانوں کے باطن سے بھی باذن اللہ آگاہ ہے، اور ان کے لیے خداوند عالم کی طرف سے جو فیض نازل ہوتا ہے، جو ہدایت آتی ہے، وہ انسانوں تک پہنچاتا ہے، کیونکہ اس کا ایک رابطہ خدا کی طرف ہے، دوسرا رابطہ اس کائنات اور مخلوق اور انسانوں کی طرف ہے کہ اللہ کا آیا ہوا ہر قانون، ہر فیض اور ہر وجود جو ملتا ہے امام کے وسیلے سے، وہ بھی ہمیں ملتا ہے، اور یہاں سے ہمارے جتنا ہدایت کا سامان فراہم ہوتا ہے، جو ہمیں رستہ دکھاتا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے، اور خدا کے قانون کو محفوظ رکھتے ہوئے ہمارے باطن سے آگاہ ہو کر ہمارے باطن کی ہر ضرورت کو، ظاہر کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ امام ہے خدا کی طرف سے آیا ہوا، لہذا زندہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک سوال عرض کیا تھا کہ ایسا کیا ضروری نہیں ہے کہ اگر امام جو ہے وہ دنیا سے چلا بھی جائے، اس کا مثلاً وجود ظاہری ختم ہوتا ہے، یہاں سے جسد خاکی اس کا مثلاً چلا جاتا ہے، قبر میں محفوظ رہتا ہے، لیکن اس کا احاطہ جو ہے خدا کا حکم سے وہ باقی رہنا چاہیے۔ تو عرض یہ ہے کہ عرض کیا کہ اتنے مقامات ہیں ولایت کے کہ جب یہاں سے اس کا رابطہ، یعنی اس کا وظیفہ جو خدا نے بنایا ہوتا ہے، خداوند عالم نے جو اس کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے، تو وہ خدا اس عالم میں، ملکوت میں جا کر اتنا خداوند عالم کے جمال میں، اس کے خداوند عالم کے قرب میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ ادھر سے بہرحال جو ہے وہ عوام کی ہدایت کا، کیونکہ وظیفہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتا ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے بدلے میں ایک دوسرا امام جو ہوتا ہے، یہ حجت ہوتی ہے اپنی، اس کو ظاہر کر دیتا ہے، یعنی وہ آپ نے یہ ذمہ داری اس کو دے دیتا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بصائر الدرجات جلد 1 میں یہ ایک روایت نقل ہوئی ہے، میرے پاس صفحہ نمبر 467 ہے، باقی طبعات مختلف ہونے سے صفحات آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ 1 نمبر جلد میں بصائر الدرجات، اس میں جو ہے چند روایتیں جو ہے آئی ہیں کہ جب امام جواد علیہ السلام کا بغداد میں جو ہے ان کی شہادت ہوئی، تو اسی وقت جو ہے امام ہادی علیہ السلام، جو اگرچہ کہ اپنے سن عمر میں کم تھے، مدینہ میں فوری انہوں نے فرمایا کہ میرے باپ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو فرمایا کہ فوری مجھ پر جو ایک ایسا میری روح و جسم میں احساس پیدا ہوا ہے کہ خدا کے بندے عالم کی عظمت میرے لیے پہلے سے بھی بہت زیادہ بلند اور شرافت کے ساتھ واضح ہو گئی ہے، اور اس کے سامنے جو ہے میری عاجزی کا احساس میرے وجود میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے باپ جو ہیں وہ دنیا میں نہیں رہے، اور امامت جو ہے وہ مجھے منتقل ہو گئی ہے۔ لہذا دوستان عزیز، امام ظاہر اور زندہ کا ہونا خدا کی طرف سے خاص لطف ہے، کیونکہ امام کو اللہ نے نبی کی طرح، رسول کی طرح یہ ذمہ داری دی ہوتی ہے کہ وہ اس شریعت کی محافظت بھی کرے، اس کی حفاظت بھی کرے، اور لوگوں کو گمراہی سے بچاتے ہوئے جن کے اندر ظرفیت ہے ان کے دلوں کو مقناطیس کی طرف کھینچ کر، اگر حکومت نہیں بھی دین کی قائم ہوئی تو ان لوگوں کو خداوند عالم کے قرب کی طرف، کمال کی طرف لے جائے۔
اب یہاں پر چند سوالات پیدا ہوتے ہیں، شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ سوال پیدا کرتے ہیں کہ اگر امام یا نبی یا رسول یعنی حجت خدا کا وجود اتنا ہی ضروری ہے تو پھر جو ہے ہر ملک میں ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول یا امام یا یعنی اپنی حجت خدا ولی خدا کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو کیوں زیادہ امام جو ہے اپنا انبیاء رسول جو ہیں وہ اکثر جو ہے یہ مشرق وسطیٰ کے علاقے میں فلسطین، شام، عراق، سعودی عرب ان علاقوں میں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ افریقہ، ہندوستان اور یورپ اور کتنے کتنے بر اعظم اور بھی پڑے ہوئے ہیں، آسٹریلیا فلاں، وہاں تک جو ہے کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا بند عالم نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اولاً جو ہے تمام انبیاء صرف اس علاقے میں نہیں آئے بلکہ پوری دنیا اور ہر قوم میں حجت خدا یا نبی یا اس کا وسیع یا وہ اولیاء جو ان سے منسلک تھے وہ ہر ملت اور ہر قوم اور علاقے میں جو ہے ہر خطے میں آئے ہیں۔ اگر ہم جو ہے قرآن مجید کی جو ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 کا مطالعہ کریں تو اس میں خدا بند فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے کہ جس میں میری طرف سے کوئی نذیر یعنی خدا کا خوف دلانے والا یعنی حجت میری طرف سے نہ آئی ہو۔ اسی طریقے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں خدا بند اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں جو ہے ایک رسول کو مبعوث کیا تاکہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی عبادت سے بچ جائیں۔ تو دوستان عزیز اگر جو ہے ہم ان آیات کو دیکھیں تو اس سے جو ہے واضح ہوگا کہ خدا بند عالم نے ہر علاقے اور ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو شبہ کرتے ہیں کہ فقط جو ہے مشرق وسطیٰ یا سعودی عرب، عراق، شام، فلسطین اس میں صرف انبیاء یا حجت خدا آئے ہیں، بلکہ اس سے جو ہے قرآن کی آیات جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یا سورہ نحل کی آیت نمبر 36 جو ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے کیا کریں؟ اجتناب کریں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے اور ہر قوم میں یا نبی بھیجا یا رسول بھیجا یا اس کا وسیع بھیجا یا ان سے منسلک ان کا نمائندہ جو ہوتا ہے مثلا ولی خدا جو ان کے نزدیک ہوتا ہے خدا بند عالم نے بھیجے۔ اور اگر یہ جو مختلف انبیاء کا نام آیا ہے اور بعض کا نام نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض قوموں میں جو ہے وہ نبی یا خدا بند عالم کی حجت آئی نہیں ہے اور جن کا ذکر ہوا ہے فقط وہی آئے ہیں، بلکہ خدا بند عالم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، ان کے اوصیاء بھیجے ہیں، پھر ان کے آگے نمائندے جو اولیاء مختلف علاقوں میں رہے ہیں جنہوں نے خدا بند عالم کا جو ہے پیغام پہنچایا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے تو فقط وہی آئے ہیں، بلکہ قرآن مجید واضح فرماتا ہے سورہ نساء کی آیہ 164 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں کہ جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا، جن کے قصہ اور ان کا ذکر بیان نہیں کیا گیا قرآن کتاب میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے آئے ہی نہیں ہیں، بلکہ خدا بند عالم نے ہر علاقے اور قوم میں مرکز میں اپنی حجت کو، اولیاء کو، اوصیاء کو، انبیاء رسول کو ضرور بھیجا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو ہم نے ابھی دلیل پیش کی ہے کہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے اور اللہ ہی بہتر قانون بنا سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے اپنی حجتوں کو، اپنے انبیاء رسول اور اوصیاء اور ائمہ کو بھیجا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر اس ممکن طریقے سے اس علاقے میں بھیجا کہ جہاں ہر جگہ تک جو ہے وہ انسانوں تک اپنا پیغام پہنچا سکیں، یعنی عقل اور حس جو ہے وہ اس قانون کو درک نہیں کر سکتے جو صحیح معنوں میں انسان کو کمال خدا تک پہنچا سکے، قرب خدا تک
پہنچا سکے. کمال خدا معذرت اشتباہ ہوگا، یعنی خدا کے بنائے ہوئے کمال تک، یعنی خدا جو کمال چاہتا ہے انسان سے وہاں تک پہنچا سکے. تو اس کا یہ ہے کہ خدا نے یہ ایسے لوگوں کو بھیجا. اب اس میں شرط ہے دو قسم کی، کہ ایک تو جو لوگ ہیں خود وہ عملی طور پر تیار ہوں، اتنا ظرف پیدا کریں کہ اس پیغام کو لے کر اس پر عمل کر سکیں اور کمال پر پہنچیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ دوسرے جو ہیں وہ اس کے رستے میں آ کے روڑے نہ اٹکائیں، اس کے رستے میں موانع پیش نہ کریں، اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچنے سے روک نہ دیں. لہذا ہوا کیا ہے کہ انبیاء نے جتنے بھی اوصیاء خدا، انہوں نے ہر جگہ پر پیغام پہنچانے کی کوشش کی، خود یا اپنے نمائندوں کے ذریعے. مثلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت دو بڑے بڑے جو ہے حکومتیں، شہنشاہیتیں تھیں. جیسے ایک ایران کی حکومت اور شہنشاہیت تھی، ادھر سے روم کی تھی، اور اس کے علاوہ افریقہ اور اکثر جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندگان کو بھیجا. لوگ یہاں سے ان سے دین سیکھ کر وہاں ان کے علاقوں میں جاتے تھے. حتیٰ اولیاء خدا جو پھر یہ دین لے کر آئے، انہوں نے مختلف علاقوں میں جا کے قوموں میں کرامات بھی دکھائیں، ان حقائق کو واضح بھی کیا. لیکن اگر اس میں رکاوٹ بنے ہیں تو وہ خود لوگ ہیں، طاغوت ہیں، جنہوں نے دوسرے لوگوں تک پہنچنے سے اس کو روکا. لہذا یہ قانون کا قاعدہ ہے کہ واقعاً اگر جس تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا لیکن اس نے عقل اور فطرت کے مطابق پاکیزہ زندگی گزاری، کیونکہ عقل کہتا ہے ظلم کبھی ہے، عقل کہتا ہے جھوٹ کبھی ہے، عقل کہتا ہے کہ کسی کا مال کھانا حرام ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا حرام ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ اگر شریعت نہ بھی ہوتی تو واضح ہے. جس تک اگر جو ہے پیغام نہیں پہنچا، یعنی جاہل کافر، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مواخذہ نہیں کرے گا. اگر اس کی نیک زندگی کو قبول کرے گا یا آخرت میں اس سے امتحان لے گا اس کے عقل کے مطابق. اس میں اگر وہ پاک طہارت زندگی گزاری ہوئی تو یقیناً پاس ہو جائے گا. لیکن اگر جاہل مقصر ہوگا، یعنی جان بوجھ کے جہالت میں رہا اور اس نے دین سے بیزاری اختیار کی، تو وہ تو جو ہے اس کا واضح ہے کہ خداوند عالم اس کو عقاب کرے گا. لیکن انبیاء، اوصیاء، اولیاء خدا نے دیکھا ہمیشہ جو اپنے ساتھ چند لوگ بھی ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی فدا کر دی، انہوں نے جنگیں لڑیں، انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، خداوند عالم کے بتائے ہوئے حق کو سمجھانے کے لیے، تاکہ لوگوں تک جو ہے یہ پیغام پہنچ جائے. اور اگر آپ کسی نے نہیں پہنچنے دیا تو جو باقی جہر رہ گئے ہیں اس کا گناہ بھی ان کو ملے گا کہ جنہوں نے اس پیغام کو روکے رکھا یا لوگوں کو صحیح اس طرف نہ آنے دیا. لہذا انسان کے لیے ہے کہ وہ اختیار سے خداوند عالم نے جو ہے انسان کے لیے جو رستہ بنایا ہے کہ اختیار کے ساتھ جو ہے وہ کمال کی طرف جائے. لہذا جتنے انبیاء اور سیاد گزرے ہیں انہوں نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ جتنی زندگی گزاری ہے، باوجود یہ کہ ان کے پاس معجزات تھے، باوجود یہ کہ ان کے پاس خدا کی دی ولایت تھی، وہ کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی استعمال نہیں کی. لیکن جب دیکھا کہ بالکل یہ محدود ہو گئے، خدا کا رستہ بالکل روکا جا رہا ہے، اس وقت باذن اللہ خداوند عالم کی غیبی امداد سے، خدا کے حکم سے انہوں نے وہ معجزات بھی دکھائے، ایسے کام بھی کیے کہ جیسے مثلا فرعون کو تباہ کر دیا، جیسے مکہ والوں کے ساتھ کیا کیا، جیسے ہجرت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جان بچائی، جیسے جنگ بدر میں خداوند عالم نے فرشتے بھیجے، اور جتنی اور بھی مثالیں بن سکتی ہیں. ایسے مواقع پر خداوند عالم نے غیب کے ذریعے بھی، اور آج بھی اللہ تعالیٰ ایسے رستے بنا دیتا ہے کہ جس سے لوگوں کو ہدایت کا رستہ مل جائے، لوگ عبرت حاصل کریں. خدا جھٹکے دیتا ہے. یہ کرونا، یہ جو ظالمین کی حکومتیں، یہ جو ظلم کے خلاف جو چیزیں خداوند عالم بعض ہمیں دے رہا ہے، اس لیے کہ انسان جاگ جائے اور خدا کی طرف پلٹے، خداوند عالم کے رستے پر آ جائے. لہذا اگر موانع نہ ہوتے تو پوری زمین پر دعوت انبیاء پہنچتی، لیکن لوگوں کی جہالت کے ذمہ دار جو ہے یہ ظالم لوگ ہیں. اس میں خداوند عالم کے بھیجے ہوئے حجت یا جو نمائندے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خود بھیجا ہی انبیاء کو ہے تو ایسی شرائط پر بھیجتے، کیونکہ یہ کمال پر پہنچانے کے لیے آئے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے کے باوجود، انبیاء، اوصیاء اور ائمہ کے سارا کچھ ان کی قربانیوں کے باوجود، پھر بھی ظلم و جور کا دور
اور ناانصافی کا دورہ ہے، ہر طرف غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے، ہر طرف بد امنی ہے، ہر طرف جو ہے ظلم ہے، تو خداوند عالم پھر جو ہے ایسا قانون بتا دیتا، ایسا رستہ بنا دیتا کہ باقی سارے جہنم سے بچ جاتے اور یہ ظالم لوگ ظلم نہ کر سکتے۔ حتیٰ انبیاء کے پیرو جو ہیں، دین کو ماننے والے، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و جور کر رہے ہیں، تو خداوند عالم ان کو کیوں نہیں روکتا؟ تو اس کا واضح سا جواب ہے کہ خداوند عالم ایک تو آزمانا چاہتا ہے کہ ان مشکلات کے باوجود کون حق پر قائم رہتا ہے، کیونکہ خدا اس کا بدلہ دے، اس کی جزا دے گا، اس کا صلہ دے گا خداوند عالم۔ خداوند عالم زبردستی کسی کو ظلم پر نہیں لانا چاہتا، نہ ہی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ لہذا خداوند عالم اور اگر زبردستی پھر کسی کو مثلا بنا دیتا، سارے ظلم روک بھی دیتا، تو پھر اچھے اور برے کا معیار باقی نہ رہتا، پھر جزا و سزا نہ رہتی، پھر جنت اور جہنم کا جو ہے وجود کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس کا کوئی مقصد اور فلسفہ نہ رہ جاتا۔ لہذا خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے عقل دیا، شعور دیا، اس لیے کہ جو پیغام تم تک پہنچ گیا، کچھ تمہاری فطرت میں رکھ دیا، کچھ عقل کے ذریعے سمجھا دیا، باقی ہدایت باطنی اور ظاہری فلاں انبیاء اور ان کے ذریعے بھیج دی۔ آپ اگر کوئی ظالم نہیں بھی کرنے دے رہے، جہاں تک تمہارا امکان ہے وہاں تک تم عمل کر کے دکھاؤ، جو باقی تیرے اختیار میں نہیں ہے اس کا میں خدا جو ہے وہ تم پر کیا کر دوں گا، رحم کروں گا اور تم کو اس کی جزا دوں گا۔ لہذا خداوند عالم انسان کو کمال پر پہنچانا چاہتا ہے، خدا نے سارے رستے بنائے ہیں، لیکن اختیار کے ساتھ پہنچانا چاہتا ہے، اجبار کے ساتھ نہیں پہنچانا چاہتا۔ اور ایک آخری شبہ جو ہے وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر خدا نے یہ جو آج لوگوں کو وسائل دیے ہیں، یہ جو صنعت، یہ جو انجینئرنگ، یہ کمپیوٹر، یہ جو سارا کچھ اتنی زیادہ جو ہے ترقی انسان کر گیا ہے، یہ طبیعت کے سارے جو ہے مثلا حقائق تھے پہلے ہی بتا دیتا، یہاں سے تیل نکلے گا، یہاں سے سونا نکلے گا، یا ایسے کمپیوٹر بنے گا، ایسے مثلا جہاز بنیں گے، ایسے راکٹ بنیں گے، یا ایسے باقی مشینری بنے گی۔ یہ خداوند عالم جو ہے وہ وحی کے ذریعے سارا پہلے سمجھا دیتا، تو بہتر نہیں تھا انسان بہتر کمال پر نہ پہنچ جاتے، اتنا زیادہ یہ نہ ہوتا کہ ایک قوم اتنی ترقی کر گئی وہ دوسرے کا استحصال کرتی گیا، بلکہ سارے کے سارے لوگ ترقی کر جاتے اور کمال پر بھی پہنچ جاتے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کمال پر پہنچنے کے تمام اصول بتا دیے ہیں، تاکہ انسان اپنے ہدف کو پہچانتے ہوئے اس بتائے ہوئے رستوں کے ذریعے کمال تک پہنچ جائے۔ انا ہداینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے ہدایت دے دی ہے ترقی کے، ذبو حالی کے، کمال پر پہنچنے کے، دنیا میں عزت حاصل کرنے کے اور ذلت پر جانے کے اصول بتا دیے، قواعد بتا دیے، اور انسان کے لیے سارے کلی اصول بیان کر دیے کہ اس کے ذریعے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ حتیٰ جو صحراؤں میں زندگی کرتے ہیں، جو خیموں میں زندگی کرتے ہیں، جو بڑے شہروں میں زندگی کرتے ہیں، جو دیہاتوں میں زندگی کرتے ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے کے لیے، سمندروں میں رہنے والوں کے لیے، خشکی پر جہاں بھی ہیں، ہر کے لیے ایک ایک اصول بنا دیے۔ اور خدا نے نہیں بتایا کہ فقط یہ زندگی ہے، کہا زندگی اور آخرت کی ہے، جہاں ہمیشہ کی ہے، جہاں ہمیشہ کی لذت بھی ہے اور ہمیشہ کا عذاب بھی ہے، اس کے لیے اصول بتا دیے۔ اس میں ترقی کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ جتنی انسان نے صنعتی اور یہ مادی نعمتوں میں ترقی کی ہے اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے، یہ عقل و وحی نے اس کے رستے بتائے تھے، بعض نے عقل پر عمل کیا، اصولوں پر اس پر جو ہے فائد ہو گیا، لیکن اس کے نقصانات پہلے سے زیادہ نکلے ہیں۔ ظلم و جور اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اتنی جو ہے ناانصافیاں بڑھ گئی ہیں، اتنی ہوس بڑھ گئی ہے، انسان اتنا جو ہے سست ہو گیا ہے، اتنا خدا سے دور ہو گیا ہے۔ لہذا دوستان عزیز، خداوند عالم نے ہر وہ اصول، ہر وہ طریقہ، ہر زمانے کے لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ جتنی اس زمانے کی ضرورت تھی بتا دی اور اصول بتائے ہیں۔
مثلا آج جو امریکہ نے یا مثلا یورپ نے جو ترقی کر لی ہے، یا جو مثلا آج ایران ترقی کر رہا ہے، تو خداوند عالم نے ان کو کوئی علیحدہ وحی نہیں بھیجی، اور پاکستان جو ابھی تک ترقی نہیں کر سکا، یا ہمارے جو افریقہ یا باقی مثلا انڈیا کے ملک جو اس ترقی پر نہیں پہنچے، ان کو اللہ نے کوئی علیحدہ اصول نہیں بتایا، بلکہ اصول تمام کے تمام بتا دے۔ لیکن ہدف و مقصد اصل اس دنیا نہیں تھی۔ اس دنیا میں بھی اللہ نے بتایا یہ اصول ہے، یہ کرو گے تو عزت کی زندگی گزارو گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بیسیکلی انسانی معاشرے کے وہ اصول ہیں کہ جن پر عمل کیا جائے، جو خداوند عالم نے اپنے ان ائمہ کے ذریعے، اپنے ان انبیاء اور نمائندوں کے ذریعے ہم تک بھیجے ہیں، وہ ایسے اصول ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہم اس دنیا میں بھی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، اور آخرت کی زندگی بھی ہماری بہترین گزر سکتی ہے۔ لہذا فعلاً میں اپنی گفتگو کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں، اور ہماری اگلی جو بحث ہوگی اب وہ صفات میں ہوگی، یعنی صفات نبی یا صفات امام جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، مخصوصاً علم امام ہو گیا اور عصمت امام، یہ عصمت انبیاء، اس پر ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کی اور اپنی حجت کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالم کے خلاف بولنے، ظالم کے خلاف اقدام کرنے اور مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔